قرآن کریم کی آیت سے حضرت صدیق اکبر کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری آیت ہے سورہ زمر میں، آیت نمبر 33 پارہ نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور وہ ذات والذی جاء بالصدق جو سچائی کو لے کر آئی، وصدق به اور وہ جس نے سچائی کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، حقیقت میں یہی تقوی شعار ہیں، حقیقت میں یہی متقی ہیں، اللہ کے نزدیک حقیقت میں یہی پرہیزگار ہیں، یہی پرہیزگاروں کے امام ہیں۔ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے۔ اس کی تفسیر جاننے کے لیے ہم جب کتب تفاسیر میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے امین، باب علم مدینہ حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس کی تفسیر پوچھی گئی تو مختلف کتب تفاسیر میں یہ بات، یہ روایت موجود ہے۔ بالخصوص امام ابن عساکر جو ملک شام کے بہت بڑے محدث تھے، اپنی کتاب تاریخ دمشق میں بھی حضرت مولا کائنات سے مختلف سندوں سے اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات نے فرمایا والذی جاء بالصدق، جو قرآن بات کر رہا ہے وہ ذات جو سچائی کو لے کر آئی ہے، اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ وہ صدق بھی کی جو بات قرآن کر رہا ہے کہ وہ ذات جس نے نبی کی لائی ہوئی سچائی کو مانا، تصدیق کی، اس سے مراد آپ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی قرآن کریم سے آپ کی شان صدیقیت ظاہر ہوتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، کتنے ہی احادیث ایسے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے آپ کا صدیق ہونا خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اور صحیح بخاری میں روایت ہے، مسلم میں اس مفہوم کی روایت ہے مگر جگہ الگ ہے۔ روایت کیا ہے؟ ایک مرتبہ احد پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے ساتھ صدیق اکبر ہیں، آپ کے ساتھ فاروق اعظم ہیں، آپ کے ساتھ عثمان ذی النورین ہیں۔ اچانک احد پہاڑ میں حرکت پیدا ہوتی ہے، پہاڑ ایک جوش سے کیا ہے حرکت کرنے لگتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھوکر سے اس کو اپنے پیر سے ٹھوکر مارتے ہیں اور اس کے بعد مار کر کہتے ہیں کہ اے پہاڑ اپنی جگہ ساکن ہو جا، اے پہاڑ اپنی جگہ جامد ہو جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں تجھے معلوم نہیں ہے تیرے پشت پر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ آپ خود کہیں، جنہیں مصطفیٰ صدیق کہیں، جنہیں مصطفیٰ کا خدا صدیق کہے، ان کی صداقت میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ ان کی افضلیت میں کن کو شک ہو سکتا ہے؟ ان کے مقام و رتبے میں کن کو شک ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو امام طبرانی نے اپنی کتاب میں روایت کیا، حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، اور اسی طرح حافظ علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں روایت کیا، دیگر کئی کتابوں میں، مشہور محدث حافظ ابن حجر حیتمی نے السوائق المحرقہ میں، کئی کتابوں میں یہ روایت اہل سنت کی مل جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام جب معراج سے آپ تشریف لا رہے تھے تو اس وقت آپ کی گفتگو ہوئی حضرت جبریل امین سے، تو حضرت جبریل امین نے حضرت جبریل سے اللہ کے رسول نے فرمایا میں آسمانوں کی سیر کیا ہوں، وہ چیزیں جو مجھ سے پہلے کسی پر کھلی نہیں ہیں، وہ ساری چیزیں میں دیکھ کر جا رہا ہوں، جب میری قوم میں سناؤں گا، کیونکہ آپ اس وقت مکے میں تھے اور ابھی اہل مکہ پورے طور پر مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ نبوت کے 8ویں سال پیارے آقا علیہ السلام کو واقعہ معراج ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا میری قوم مجھے جھٹلائے گی، میری بات کی کون تصدیق کرے گا؟ کیونکہ زمینی مسئلہ ہے تو ایک الگ بات ہے، یہ آسمانی مسئلہ ہے اور انسان کی فطرت ہے، جو بات اس کی عقل میں نہیں آتی وہ انکار کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ تو اب میں آسمانی باتیں ان سے کہوں گا، آسمان کے یہ عجائبات کا ذکر ان سے کہوں گا، معراج کے اس سیر کے ذکر میں ان سے کہوں گا، تو کیسے میں ان کو منا پاؤں گا کہ بھائی میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہے، کون میری بات کو مانے گا؟ تو اس وقت اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں قالا ابو بکر هو الصدیق، آپ فرماتے ہیں اے مصطفیٰ آپ جائیے مکے والوں کو سنائیں
کوئی مانے یا نہ مانے، مگر جو ابو بکر جنہیں رب نے صدیق بنایا ہے وہ ضرور مانیں گے، جنہیں صدیق بنایا ہے وہ ضرور مانیں گے۔ تو آپ اندازہ کریں وہ واقعہ جو ہمارے لیے ایمان کو تابندہ کرنے والا واقعہ ہے وہ تو بعد میں پیش آیا۔ حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ صداقت کا پیکر بن کر کوئی سامنے آنے والا ہوگا تو وہ حضرت ابو بکر ہوں گے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا، حضرت مولا کائنات سے کہا، یہ بھی روایت اہل سنت کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، یہاں تک کہ اہل تشیع شیعوں کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ آپ ابو بکر کا معاملہ، ان کی شان، ان کی عظمت بیان کریں، تو آپ نے فرمایا ابو بکر ایک ایسے آدمی ہیں، ابو بکر ایک ایسے آدمی ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے فرشتے جبرائیل کی زبانی اور اپنے نبی محمد عربی کے زبانی صدیق نام دیا ہے، صدیق نام دیا ہے۔ تو صدیق یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ صدیق مولا کائنات کا عقیدہ ہے، یہ صدیق کل صحابہ کا اعتقاد ہے، کل تابعین، کل اولیاء کا اعتقاد ہے۔ آپ کی ایمانی صداقت، آپ کی شان صداقت کا اعتراف ہر اللہ والا کرتا ہے، اور صداقت ایک ایسا مقام ہے، اہل اللہ لکھتے ہیں، آپ مشہور ولی حضرت مجدد الف ثانی کے مکتوبات پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ولایت کے جتنے مقامات ہیں انسان سلوک میں جو طے کرتا ہے اس میں سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ صدیقیت کا ہے، سب سے اعلیٰ مقام وہ صدیقیت کا ہے، اور اس مقام کا فیض حضرت صدیق اکبر کے صدقے صبح قیامت تک لوگوں کو ملتا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، قرآن پاک سے، احادیث مصطفیٰ سے اور فرشتوں کے اعلان سے اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کے اعلان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر ہے۔ اگر آج ہمارے سامنے حضرت صدیق اکبر کی شان میں کوئی بے ادبی کرتا ہے، کوئی ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، تو آپ خود بولیں کیا ہم ایمانی اعتبار سے ہمیں اس کو گوارا کرنا چاہیے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی صحیح فکر، صحیح سوچ اپنی اولاد کو دیں، اور ہر ایسی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی آنے والی نسل کو بھی بچائیں۔ اپنے گھروں میں یہ بات اچھی طرح سے سمجھا دیں کہ اگر کوئی صدیق اکبر کے خلاف بول رہا ہے تو سمجھیں کہ وہ راہ حق پر نہیں ہو سکتا، کوئی فاروق اعظم کے خلاف بول رہا ہے، کوئی عثمان ذوالنورین، کوئی مولا کائنات کے خلاف، کوئی نوجوانان جنت حضرت حسن و حسین کے خلاف، کوئی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے خلاف، ان اللہ والوں کے خلاف کچھ بولنا، کچھ لکھنا در حقیقت اپنے گمراہ ہونے کا اعلان کرنا ہے، اپنے راہ راست سے ہٹنے کا اعلان کرنا ہے، اور آخرت میں جو پٹائی ہوگی تو وہ تو اپنی جگہ ہے، دنیا ہی میں اعلان ہے یہ ہر ایک کے لیے کہ ایسے بندے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، ایسی فکر سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ کیونکہ حضرت صدیق اکبر کی صداقت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ صدیق یہ نام ان کے والدین نے نہیں رکھا، صدیق یہ نام ان کے خاندان والوں نے نہیں رکھا، حضرت صدیق اکبر کا یہ نام خود اللہ نے دیا اور مصطفیٰ سے رکھوایا ہے۔